کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ظلم اتنا بڑھ جائے کہ جانور بھی سوچنے لگیں انسانوں کے خلاف انقلاب کا؟ آج ہم جارج اورویل کی جو مشہور کہانی ہے اینیمل فارم، اس کے بالکل شروع کے حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ مطلب وہ وقت جب مینر فارم کے جانور وہ اپنے مالک مسٹر جونز اس کے سلوک سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں۔ مایوسی ہے وہاں، لیکن اسی مایوسی میں ایک امید بھی ہے، تبدیلی کی۔ خاص طور پر فارم کا ایک بزرگ جانور ہے اولڈ میجر، ایک سور، اس کا ایک خواب اور پھر اس کی تقریر۔ تو آج کی بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ اولڈ میجر کا نظریہ کیا تھا اور اس کا فوراً کیا اثر پڑا باقی جانوروں پر۔ تو قصہ یوں ہے کہ ایک رات اولڈ میجر سب جانوروں کو اکٹھا کرتا ہے بڑے گودام میں، اور وہ اپنی زندگی کے تجربے سے بات شروع کرتا ہے۔ بتاتا ہے کہ بھئی انگلستان میں جانوروں کی زندگی کیسی ہے، دکھ بھری، محنت والی اور بہت چھوٹی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ساری محنت تو جانور کرتے ہیں، لیکن فائدہ وہ تو انسان اٹھاتے ہیں، اور جانوروں کو بس اتنا ملتا ہے کہ بس وہ زندہ رہیں اگلے دن پھر کام کرنے کے لیے۔ ہاں، اور پھر وہ اپنے خواب کی بات کرتا ہے، وہ خواب جس نے جیسے سب کچھ بدلنے کی امید دی۔ ایک ایسی دنیا کا خواب جہاں انگلستان کے کھیتوں پر صرف جانور ہوں، کوئی انسان نہ ہو، جہاں سب جانور برابر ہوں، آزاد ہوں اور خوش ہوں، اپنی محنت کا پھل خود کھائیں، کوئی بھوکا نہیں، کوئی ظلم نہیں، برابری، آزادی، خوشحالی۔ یہ تھا اس کا ویژن۔ اور جانوروں کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ وہ دیکھنے والا تھا۔ آپ سوچیں، اتنے سالوں کی مایوسی، بے بسی اور پھر اچانک امید کی ایک کرن۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک نیا جوش تھا، جیسے کسی نے ان میں جان ڈال دی ہو۔ اولڈ میجر کے الفاظ نے انہیں ایک مقصد دے دیا تھا، ایک مستقبل جس کے لیے وہ مل کر کچھ کر سکتے تھے۔ اور یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ اس کی علامتی حیثیت ہے۔ یہ کسی بھی نظریے کے شروع ہونے کی کہانی جیسی ہے۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو ایک مشترکہ خواب، ایک ویژن، وہ لوگوں کو یا یہاں جانوروں کو جوڑ دیتا ہے۔ اولڈ میجر کا خواب بظاہر بہت سادہ تھا، لیکن اس نے ایک زبردست، میرا مطلب ہے ایک بہت طاقتور محرک کا کام کیا۔ اس نے یقین دلایا کہ حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی اس خواب کی سادگی وہی اس کی طاقت تھی کہ بس انسان دشمن، ہم سب دوست، ہمیں آزادی چاہیے، اتنا سیدھا پیغام۔ بالکل، ایسے حالات میں اکثر سادہ اور واضح نعرے ہی زیادہ اپیل کرتے ہیں، سب برابر، سب آزاد، فوراً امید جگاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اسی سادگی میں ایک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ سادگی اکثر حقیقت کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتی ہے، اور خود اس نظریے کو عمل میں لانے کی مشکلات کو بھی۔ تو یہ امید جتنی روشن لگتی ہے اتنی ہی نازک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو اولڈ میجر کے خواب نے اصل میں کیا کیا؟ اس نے جانوروں کے دلوں میں جو دبی ہوئی نفرت تھی ظلم کے خلاف اور اچھی زندگی کی خواہش، اس کو ایک رخ دیا، ایک منزل دکھائی۔ جی بالکل، اس نے انہیں مایوسی سے نکالا اور ایک طرح سے بغاوت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ وہ پہلی چنگاری تھی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ پہلی چنگاری۔ اور یہیں پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا اس انقلاب کی جو بنیاد تھی، وہ پہلا خوبصورت خواب جس نے سب کو امید دی، کیا اسی میں کہیں کوئی جھوٹ بھی چھپا تھا؟ مطلب یہ کہ کیا آزادی اور برابری کا وہ وعدہ، کیا وہ شروع سے ہی ناقابل عمل تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو آگے کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔